اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ماحول کے اعتبار سے تھوڑی سی بات عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 27 رجب المرجب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کرایا، عرشوں پر بلایا۔ آپ کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ واقعات دکھائے گئے کہ انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے اس موضوع پر بھی گفتگو کروں گا۔ آج کا موضوع کہ ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا کے اندر بے حیائی اپنے عروج پر ہے۔ آپ نے میڈیا میں یا بڑے شہروں کے اندر عورتوں کے جلوس دیکھے ہوں گے، اور یہ کئی سالوں سے نکالے جا رہے ہیں۔ عورتیں اپنے حقوق مانگنے کے لیے، جن کو آزادی نسواں کا نام دیا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ایک طرف رکھ کر اسلام کے نظریے کے خلاف روڈوں پر نکل کر چوکوں میں آ کر نعرے بازی کرتی ہیں۔ اور ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، اس کو جب حاصل کیا گیا تھا یا اس کے لیے جب قربانیاں دی جا رہی تھی تو یہ نعرہ لگایا گیا تھا کہ ملک اسلام کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے، اور اس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، کہ یہ ملک ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اس کے اندر شرعی احکامات نافذ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے رواج پائیں گے۔ لیکن آج ہم اپنے ماحول کو دیکھیں، ہمارا ماحول اسلام سے کس طرح ٹکراتا ہے۔ فتنے دو طرح کے ہمارے ملک کے اندر برپا ہیں۔ آپ نے دیکھا عورتوں نے جلوس نکالے اور اس کے اندر یہ نعرہ لگایا کہ ہم لے کے رہیں گی آزادی۔ مولوی بھی سن لے، اولیاء بھی سن لیں، رسول بھی سن لے، اللہ بھی سن لے۔ ہماری سرزمین پر، ہمارے ملک کے اندر ایسی بے حیائی ہو اور اس کو روکنے والا کوئی نہ ہو، یہ تو ایسے گندے نعرے ہیں کہ زمین پھٹ جانی چاہیے تھی۔
اگر اللہ کے نبی کی دعائیں نہ ہوتی تو آسمان ٹوٹ کر گر پڑتا۔ اللہ نے زندگی گزارنے کا ہمیں کون سا طریقہ دیا ہے اور ہم اپنی مرضی کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ حجاب اور پردہ تو ایک طرف، کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور معاشرت اپناتے ہیں انگریزوں کی، یہود و نصارہ کی۔ اسلام عورت کو گھر میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام نے زندگی کی ایک ترتیب قائم کی ہے۔ انسان کی ایک گھریلو زندگی ہے، ایک باہر کی زندگی ہے۔ گھر کی ملکہ اللہ نے عورت کو بنایا ہے۔ گھر کا کام کاج عورت کرے گی، برتن دھوئے گی، کپڑے دھوئے گی، بچوں کی خیر خبر کرے گی، بچوں کی اچھی تربیت کرے گی۔ کرنا فی بیوتکنا، قرآن کہتا ہے کہ عورتوں تم اپنے گھر میں رہو، اور مردوں کے ذمے اللہ نے باہر کے کام کاج لگائے۔ مزدوری کرے گا، نوکری کرے گا، کام کاج کرے گا، گھر میں کما کر کے لائے گا۔ یہ کام مردوں کا تھا، گھریلو کام عورتوں کے تھے۔ لیکن آج عورت کہتی ہے میں مرد کے شانہ بشانہ چلوں گی۔ ہمارے اکابرین جو باہر جاتے ہیں یورپی ممالک کے اندر، ملکوں کے اندر، وہاں عورتوں کے حالات دیکھو، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ اور اسلام نے عزت پر بڑا زور دیا ہے۔ یہاں تک عورت کو اجازت ہے کہ اگر کوئی ظالم، کوئی درندہ تیری عزت پر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تو عورت کو اجازت ہے خودکشی کر سکتی ہے، کنویں میں چھلانگ لگا سکتی ہے، اپنے آپ کو قتل کر سکتی ہے، لیکن اپنی عزت کی حفاظت کرے گی۔ یہ عزت وہ چیز ہے، ایک دفعہ اگر یہ چلی جائے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی ہے۔ اس عورت کو اسلام نے عزت دی کہ اگر تو بیوی ہے تب بھی عزت والی ہے، اگر تو بیٹی ہے تب بھی عزت والی ہے، اگر تو ماں ہے تو تیرے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ اللہ نے حکم دیا وَلَا تَبَرَّجْنَ۔ زمانہ جاہلیت کے اندر غلط فیشن کیا کرتے تھے، زینت اختیار کرتے تھے، اللہ نے اسے منع کیا ہے۔ یہ عورت وہ تھی جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، بیوہ ہو جاتی، گھروں کے اندر بند کر دیا کرتے تھے، وہاں مر جاتی تھی۔ میرے نبی نے عزت دی ہے۔ سب سے پہلا نکاح آپ نے بیوہ عورت سے کر کے بتایا، عورت کنواری ہو بیوہ ہو دونوں عزت والی ہے۔ ان کو عزت میرے نبی کے قدموں سے ملی ہے، آپ نے ان کو عزت دی ہے۔ ہر محاذ پر، ہر جگہ عورت عزت والی ہے۔ ایک غزوہ سے نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ ایک عورت تھی، اس کا بیٹا اس غزوہ میں، اس جنگ میں شہید ہو گیا۔ اس کو گھر کے اندر اطلاع ملی کہ تمہارا بیٹا شہید ہوا ہے۔ وہ عورت وہاں سے آئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی۔ آپ نے پوچھا میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا، عورت کو بتا دیا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ عورت نے صبر کیا۔ مائیں اپنی اولاد، اپنے گھر بار کو اللہ کے دین کے راستے میں لٹا دیا کرتی تھی۔ ایسی مائیں بھی تھیں۔ ماں کا اولاد پر اثر ہوتا ہے۔ ماں اگر حضرت حنہ جیسی ہیں تو پیدا ہونے والی بیٹی مریم ہوگی۔ ماں اگر فاطمہ الزہرا جیسی ہیں تو بیٹا حسین جیسا پیدا ہوگا۔ ماں اگر آمنہ ہے تو بیٹا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ماں کا
بیٹے پر اولاد پر اثر ہوتا ہے، ماں بے حیا ہوگی تو اولاد بھی بے حیا ہوگی۔ تو وہ عورت میرے نبی کے پاس آئی، آ کر کے ساری بات کہی، عرض کیا، تو میرے نبی کے صحابہ نے بتایا بیٹا شہید ہو گیا۔ تو اس نے صبر کیا۔ ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے اس عورت سے ایک بات کہی، کہا کہ جب آپ کو گھر میں پتہ پڑا تھا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، اتنی بڑی خبر ہے کہ پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، اولاد کی قربانی دی گئی ہے، تو لیکن آپ پھر بھی پردے میں آئی ہو، آپ نے پھر بھی پردہ کیا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی ہے، بیٹے کا جنازہ نکلا ہے، حیا کا جنازہ نہیں نکلا۔ تو یہ مسلمان عورتیں تھیں، آج دیکھو ننگی ہو کر کے باہر آتی ہیں، اسلامی ریاست میں، اسلامی ملک کے اندر غلط غلط نعرے لگاتی ہیں۔ ایک فتنہ تو یہ، اور دوسرا فتنہ نقاب والی عورتیں، ان کو روکنے کے لیے روڈ پر آتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں واہ جی واہ، یہ تو بڑی نیک عورتیں ہیں، یہ بھی روڈ پر دیکھو، یہ کہتی ہیں بے حیائی نہیں ہونی چاہیے۔ عورت کو تو باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایما امرأۃ خرجت صوتها من بیتها لا خیر فیہا، جس عورت کی آواز اپنے گھر سے باہر نکل گئی، اللہ گھر کی ساری خیر و برکتیں ختم کر دیتا ہے۔ عورت کا کیا کام ہے جلوس نکالنا، عورت کا کیا کام ہے اشتہار لے کر کے باہر آنا۔ اپنے مردوں کو تیار کرو کہ وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ تمہارا کیا کام ہے؟ تم آ کے نقاب بھی نہیں ہے، بعضی عورتیں نقاب بھی نہیں کرتی، اشتہار اٹھائے ہوئے ہیں کہ یہ غلط کر رہی ہیں، یہ عورتیں اسلام کے خلاف۔ تم کون سا اسلام کا کام کر رہی ہو؟ اللہ تو حکم دیتا ہے کرنا فی بیوتکن، تم اپنے گھر میں رہو۔ تو ایک زندگی دی ہے اسلام نے، اسلام عورت کی عزت کا محافظ ہے۔ ورنہ اس دور میں جاؤ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیت اللہ کا طواف کفار مکہ کرتے ہیں اور ننگے ہو کر کے کرتے ہیں، برہنہ ہو کر کے کرتے ہیں۔ بیٹی بھی برہنہ نہ طواف کر رہی ہے، ننگی ہو کے، باپ بھی ساتھ میں طواف کر رہا ہے۔ یہ ماحول تھا وہاں۔ آج ہم ان کے نقش قدم پر، جاہلیت کے نقش قدم پر جا رہے ہیں۔ ہمیں ہمارے نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ ارے تم تو فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں تھیں، تم تو حضرت عائشہ کی بیٹیاں تھیں۔ آؤ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر چلو، آپ فاطمہ الزہرا کے گھر میں دیکھو، حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی سے فرماتی ہیں اے میرے سرتاج، اے میرے علی، اگر میں دن کو وفات کر جاؤں، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، دن کو نہ اٹھانا۔ حضرت علی نے پوچھا اے میری فاطمہ کیوں؟ فرمایا اس لیے یہ وہ فاطمہ ہے جس کو یا محمد الرسول اللہ نے دیکھا ہے، یا تو مصطفیٰ نے دیکھا ہے، یا مرتضیٰ نے دیکھا ہے، تیسرے کسی بندے نے نہیں دیکھا۔ تم تو فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں تھی، تم کب سے بش کی بیٹیاں بن گئی، کلنٹن کی بیٹیاں بن گئی، یہود النصارہ کی بیٹیاں بن گئی۔ تم تو مسلمان ہو۔ ہمارے لیے عزت اسلام ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی دولت اسلام ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا پہلی رات کا چاند نہیں دیکھتی تھی، مہینے کا پہلا چاند نہیں دیکھتی۔ کسی نے پوچھا اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پہلا چاند کیوں نہیں دیکھتی؟ فرمایا پہلے کے چاند کو مرد بھی دیکھتے ہیں، عورتیں بھی دیکھتی ہیں۔ میں یہ کہتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو جب میری نظر چاند پہ پڑے اسی وقت غیر محرم کی نظر بھی چاند پر پڑ جائے۔ تو اسلام یہ ہے، اسلام عفت دیتا ہے، اسلام عزت دیتا ہے، اسلام ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اسلام عورت کو گھر میں بیٹھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ عورت گھر کی ملکہ ہے اور مرد گھر سے باہر جا کر کے کام کرے گا۔
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا، جب عورت 5 نمازیں پڑھے، عورت پر 5 نمازیں فرض ہیں، جیسے مرد پر 5 نمازیں فرض ہیں، عورت پر بھی 5 نمازیں فرض ہیں۔ مرد مسجد میں پڑھے گا، عورت گھر میں پڑھے گی، لیکن عورت کی نماز جو گھر کے ایک کونے میں چھپ کر کے پڑھے وہ اس سے افضل ہے جو گھر کے اندر پڑھے، اور اس کی گھر کے اندر کی نماز برآمدے سے بہتر ہے، برآمدے کی نماز باہر سے بہتر ہے۔ عورت جتنا چھپ کر کے نماز پڑھے گی اللہ کے یہاں عزت والی ہوگی۔ تو فرمایا کہ وہ عورت جو 5 وقت نماز پڑھے، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، عورت کو حکم کرتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے کہ عورتوں کو مردوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ عورت حاکم ہوتا ہے اور مرد حاکم ہوتا ہے، عورت حاکم نہیں بن سکتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ، آج جو نعرے لگائے جا رہے ہیں، چاہے کوئی بھی نعرے ہو، سب سے ہمارا یہ عقیدہ ہے اس دنیا میں سب سے بہترین اور اچھی آواز جو ہے وہ اذان کی آواز ہے، لیکن عورت کو منع کیا گیا کہ اذان بھی نہیں دے گی، اذان عورت نہیں دے گی۔ حج کے اندر تلبیہ پڑھا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، مرد کو حکم ہے آواز سے پڑھو، عورت کو حکم ہے تیری آواز کوئی بھی نہ سنے۔ اس لیے میں نے حدیث سنائی، عورت کی آواز اگر گھر سے باہر نکل جاتی ہے تو اللہ گھر کی ساری خیر اور برکتیں ختم کر دیتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آج ماحول ہی ایسا پیدا کر دیا گیا، عورتیں مردوں کو دیکھتے ہیں، مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہیں، مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ لعن اللہ کی ایسے مردوں اور عورتوں دونوں پر لعنت ہوتی ہے۔ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا گیا ہے۔ تو فرمایا وہ عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، رمضان المبارک کے روزے رکھے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی ناموس اپنی عزت کی حفاظت کرے، قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس میں مرضی داخل ہو جا۔ اس عورت کا یہ اعزاز ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں معراج پر گیا، میں جب معراج پر گیا، بتا دینا جب 5 منٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج پر گیا، میں نے معراج پر جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ عورتوں نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورتیں جہنم میں کثرت سے کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ عورتیں لان تان زیادہ کرتی ہیں، بات بات پر لانتے، بات بات پر تانا دینا، اور دوسری اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں۔ ان 2 وجہ سے یہ عورتیں بھری پڑی تھی جہنم کے اندر۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں معراج میں گیا، میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو دیکھا، پاؤں سے لے کر یہاں گردن تک تو عورتیں تھیں، لیکن گردن سے جو اوپر کا حصہ ہے یہ کتیا کا حصہ تھا، اور بھونک رہی تھی، جہنم میں بھونک رہی تھی۔ پاؤں سے لے کر گردن تک عورتیں تھیں، اوپر یہ کتیا بنی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا جبرائیل ان کا قصور کیا تھا، کیا جرم اور گناہ تھا؟ کہا یہ گھر کے اندر آپس میں جھگڑا کرتی تھی اور ان کی آواز گھر سے باہر سنائی دیتی تھی۔ آج جہنم میں کتیا بنی ہوئی ہے،
اور بھونک رہی ہیں۔ تو عورت کی آواز بھی سطر ہے، جیسے عورت خود چھپی، عورت کا معنی ہی یہی ہے چھپا ہوا ہونا۔ عورت باہر آواز نہیں نکالے گی، باہر جا کر کے نعرے نہیں لگائے گی، باہر جا کے اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرے گی۔ عورت کو منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے، یہ گھر کی ملکہ ہے، اس کے ذمے گھر کے کام ہیں۔ اس دنیا میں سب سے بڑی عورت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نبی کا جگر گوشہ، آپ کے دل کا ٹکڑا، اپنا کام خود کرتی تھی۔ گھر کا جھاڑو حضرت فاطمہ الزہرا خود دیتی تھی، برتن خود دھوتی تھی، کپڑے خود دھوتی تھی، حتیٰ کہ پانی لانے کی ضرورت پڑتی اپنے کندھوں پر پانی کی مشکیں خود بھر کے لاتی تھی۔ کسی نے بتایا کہ آپ کے ابا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام اور باندیاں آئی ہوئی ہیں، آپ ان سے درخواست کرو آپ کو غلام مل جائے، کام میں آسانی ہو جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا چل پڑی لینے کے لیے، لیکن جب گئیں تو وہاں اور بھی آدمی بیٹھے، اور بھی تھے، تو حضرت فاطمہ الزہرا واپس آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میری بیٹی آئی تھی، کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا، حضرت علی نے عرض کیا وہ آپ سے، کیونکہ سارا دن کام کاج کرتی ہیں، جھاڑو خود دیتی ہے، برتن دھوتی ہیں، چکی خود پیستی ہیں، آٹا گوندتی ہیں، روٹی ووٹی پکاتی ہیں، بڑے مشقت کے کام کرتی ہیں، تو کوئی غلام اور خادم مانگنے آئی تھی۔ میرے نبی خود فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا بیٹی غلام میں دے دوں، باندی دے دوں، صرف دنیا کا فائدہ ہے، میں تجھے دین کی بات بتاتا ہوں۔ رات کو سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اللہ دن کے کام بھی، دنیا کے کام بھی پورے کرے گا، آخرت کے بھی پورے کرے گا۔ تو ہماری بیٹیاں کیا فاطمہ الزہرا سے اعلیٰ ہیں؟ فاطمہ الزہرا اپنا کام خود نہیں کرتی تھی، اپنے شوہر کی خدمت نہیں کرتی تھی، اپنے بچوں کی پرورش نہیں کرتی تھی، اپنے گھر سے کبھی باہر نہیں نکلتی بغیر ضرورت کے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں اس لیے ان کا منہ کتیا کا بنا ہوا تھا کہ آپس میں اتنی زور سے جھگڑا کرتی باہر تک آواز سنائی دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جہنم کو دیکھنے گیا، جہنم کا ایک تندور تھا، اس تندور کے اندر عورتیں ننگی پڑی ہوئی تھی، ایسے اوپر آگ کے شعلے اٹھتے وہ بھی اوپر آتی، شعلے نیچے ہوتے وہ بھی نیچے آتی۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کو بتایا گیا، حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو بے پردہ گھر سے باہر جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں کہ جہنم کے کنڈے لوہے کے کنڈے بنے ہوئے تھے، ان کے اندر ان کو لٹکایا گیا تھا، جیسے آج کسائی کی دکان پہ جاؤ تو جس طرح یہ گوشت لٹکا ہوا ہوتا ہے اس طرح یہ بھی لٹکائی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل ان کا کیا قصور تھا؟ تو آپ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عورتیں ہیں جو مردوں کے اشارے پر اپنی عزتوں کو برباد کر دیتی تھی۔ یہ وہ عورتیں ہیں۔ کب تک جینا ہے؟ ہماری زندگی کب تک ہے؟ جو طریقہ اسلام نے دیا ہے یہ بہترین طریقہ ہے۔ جب ہم اپنی عقل سے کام کرنا شروع کریں گے فتنے برپا ہوں گے۔ ہمارے اکابرین کے سفر ہوتے ہیں، یورپ کے ممالک میں بھی سفر، مغربی ممالک کے، وہاں پر بھی جاتے ہیں، وہاں پر بے حیائی کی سر عام اجازت ہے، مرد اور عورت راضی ہو جائیں تو اجازت ہے، لیکن زنا بالجبر سب سے زیادہ انہی ملکوں میں ہوتا ہے۔ جب ایک ہوش پیدا ہو جاتی ہے پھر کسی کی قدر باقی نہیں رہتی، وہاں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون عورت کس کی بیٹی ہے، کس کی بیٹی ہے یا کس کی ماں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، خاندانی نظام ختم ہو گیا۔
فیملی نظام ختم ہو گیا، خاندانی نظام کا بکھیرا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم تو کم سے کم خیال کریں۔ ہماری عورتیں بے پردہ گھومتی ہے بازاروں کے اندر، سودا سلف لینے کے لیے خود جاتی ہیں۔ کیا مرد مر گئے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بازار سے اپنے گھر کے لیے سودا نہیں لاتے تھے؟ آج ہم مسلمان ہیں، اللہ نے حکم دیا، قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، عورتوں کو، مردوں کو کہو کہ اپنی نظریں جھکا کے چلا کریں۔ غیر محرم عورت کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا ہے غزوہ کے اندر، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص امیر تھے، 70,000 کا لشکر جا رہا تھا۔ عیسائیوں نے کہا کہ عورتوں کو چھوڑ دیا، ننگی عورتیں باریک لباس پہنے ہوئے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اعلان کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تم نے پیارے پیغمبر کا چہرہ دیکھا ہے، آج تمہاری نظریں بھی نہیں اٹھنی چاہیے، تمہیں اللہ حکم کرتا ہے کہ اپنی نظریں جھکا کر کے چلو۔ کسی ایک صحابی نے بھی عورت کو نہیں دیکھا، ننگی گھوم رہی تھی۔ آخر میں ایک صحابی کو عورتوں نے جا کر کے پکڑا، کہا یوں لگتا ہے جیسے کہ تم انسان نہیں ہو، یوں لگتا ہے جیسے پتھر ہو، ہم پوری طاقت لگا چکی ہیں تمہیں ورغلانے کے اندر، اپنی طرف مائل کرنے کے اندر، کیوں نہیں دیکھتے؟ کہ ہمارے نبی نے ہمیں تمہیں دیکھنے سے منع کیا ہے، ہمارا اللہ روکتا ہے اپنی نظروں میں حیا کو پیدا کرو، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھو۔ تو وہ عورتیں آپس میں کھڑی ہو کر کے رونے لگی، جن کے غلاموں کی آنکھوں میں اتنا حیا ہے، ان کے سردار کی آنکھ میں کتنا حیا ہوگا۔ رو کر کے کہتی ہیں ہم اپنوں کے ساتھ تھیں، بے عزت تھیں، ہمارے سروں کے دوپٹے اتر گئے، جسم ننگے ہو گئے، اور تم غیروں کے سروں پر دوپٹہ رکھنے والے، آؤ ہمیں بھی کلمہ پڑھا کے محمد کا غلام بنا دو۔ مسلمان یہ ہوتے تھے، مسلمان عورتوں کو نہیں دیکھتے تھے، غیر محرم کو نہیں دیکھتے تھے۔ آج کے ہمارے بچے غیر محرموں سے بات کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ ساری رات باتیں کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ تیری بہن ہو تو کیا بنے گا؟ کیا ہم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ہماری بیوی سے، ہماری بہن سے کوئی بات کرے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو آپ کسی غیر محرم لڑکی سے، کسی ماں، بہن، بیٹی سے کیوں اس طرح بات کرتے ہیں؟ ہماری نظروں میں حیا کیوں نہیں ہے؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے نبی کی آنکھوں میں عرب کی کنواری لڑکی سے زیادہ حیا تھا۔ ایسا حیا والا معاشرہ ہونا چاہیے۔ آج کہتے ہیں مغربی ممالک، ان کے طرز زندگی پر اپنی زندگی کو ڈھالو۔ وہ عورتیں آج جاؤ، ان کے ہوٹلوں میں کام کرنے والی عورتیں ہیں، برتن عورتیں دھوتی ہیں، مسافروں کی دیکھ بھال عورتیں کرتی ہیں، ان کے لیے بسترے عورتیں بچھاتی ہیں، یہ ان کے لیے عزت ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے یہ آزادی ہے، نسواں ہے۔ اگر یہ عورت اپنے شوہر کی، اپنے بیٹوں کی خدمت کرتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو قید ہو چکی ہے۔ وہ کیا عزت ہے جو دوسروں کے لیے بسترے بچھائے، دوسروں کے لیے کام کرے، برتن دھوئے؟ یہ عزت ہے، یہ احترام ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے معاشرے کو صحیح کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باحیا معاشرہ، اللہ ہمارا باحیا معاشرہ بنا دے۔ مرد کی آنکھوں میں بھی اللہ حیا پیدا کر دے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا حیا آدھا ایمان ہے، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اذا فات الحیا، جب حیا فوت ہو جائے تو جو مرضی کرتے پھرو۔ اصل تو حیا ہے۔ مسلمان جب روڈ پر چلتا تھا، ان کے چلنے کو دیکھ کر ہزاروں کافر مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج کا مسلمان ہے، اس کو دیکھ کر کافر کہتا ہے اگر یہ مسلمان ہے تو ہم اپنے مذہب میں اچھے ہیں۔